مکمل طور پر لا اینڈ آرڈر کے لیے، اور جو صحافیوں کے ساتھ اور جس پر ہم لوگ پیپلز پارٹی یقین رکھتی ہے آزادی صحافت پر، اور اس میں کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا گیا ہو جس میں آپ کی جان کو خطرہ ہوا ہو یا کسی کی جان گئی ہو تو اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے، چاہے کیس کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ یہ 2011 کا کیس تھا جس میں جیسے بتایا میں نے کہ پہلے بھی بہت سارے گرفتار ہوئے تھے، لیکن جو ایک اصل قاتل رہ گیا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اسی طرح عزیز میمن کا قتل کیس جو ہے وہ بھی حل ہوا، اور وہ اصل لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، گرفتار ہوئے۔ اس کے لیے بھی میں اپریشیٹ کروں گا غلام نبی میمن صاحب کو جو کراچی پولیس کے چیف ہیں، اور اسپیشلی اس انویسٹیگیشن کو بھی انہوں نے ہی حل کیا، اور یہ بھی جو آج یہ گرفتاری ہوئی ہے ظاہر ہیڈ کیے ہیں یہاں کے، تو یہ بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جو ہماری ٹیم ہے جنہوں نے اس میں کامیاب ہوئی ہے، اس کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود ان کے لیے اناؤنسمنٹ کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو جو ٹیکنیکل اور لیگلی جو بات ہوگی وہ میں کہوں گا غلام نبی میمن صاحب سے، کراچی پولیس چیف سے، کہ وہ آپ کو اس کے لیے آگاہ کریں پلیز۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ آج یہاں پہ کے پی او آئے۔ یہ کیس جس طرح میرے صاحب نے بتایا آپ کو کافی ہائی لائٹ ہوا میڈیا میں، کیونکہ ولی بابر جیو ٹی وی کا کرائم رپورٹر تھا اور کافی ایکٹیو رپورٹنگ کرتا تھا، اور اس میں اس کے مرڈر کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک سیکوینس بنا، کافی سارے اس کیس کے وٹنسز کو مرڈر کیا گیا، تو نیچرلی یہ کیس میڈیا میں کافی ٹائم پہ آتا رہا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ولی خان بابر 13 جنوری 2011 کو پی ایس سپر مارکیٹ کے ایریا میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کو مرڈر کیا گیا۔ اس میں 5 وٹنس، جو پہلا وٹنس تھا رجب بنگالی، اس کو 29/1/2011 کو مارا گیا، اور اسی طرح سے پھر 4 مزید وٹنسز ڈفرینٹ ٹائم پہ ان کو مرڈر کیا گیا۔ آخری جو وٹنس، جو اسٹار وٹنس تھا، جس کی گواہی پہ ان کی کنوکشن ہوئی تھی، وہ 12/11/2012 کو حیدر علی کے نام سے وہ بندہ تھا جن کو مرڈر کیا گیا۔ اس کیس میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 8 اکیوز تھے، جس میں ایک بندہ لیاقت علی 1 سال کے بعد انکاؤنٹر میں مارا گیا، تو اس کا ٹرائل نہیں ہو سکا، اور 4 بندے اس میں ان کو لائف امپرزنمنٹ ہوئی، جن کے نام شاہ رخ الیاس مانی، فیصل محمود الیاس نفسیاتی، سید طاہر نوید الیاس پولکا، سید محمد علی رضوی الیاس علی، ان کو لائف امپرزنمنٹ ملی۔ 2 اکیوز فیصل الیاس فیصل موٹا، اور اس کو فیصل موٹا کو ڈیتھ پینلٹی ملی، اور آخری اکیوز شیخ محمد کامران الیاس ذیشان الیاس عثمان، اس کو بھی کورٹ نے ATC کورٹ نے ڈیتھ پینلٹی دی۔ یہ 4 بندے جن کو لائف امپرزنمنٹ ملی، اور فیصل موٹا جس کو ڈیتھ پینلٹی ملی، یہ 2015 تک پکڑے گئے،
لیکن یہ شیخ محمد کامران، الیاس ذیشان، الیاس عثمان، یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنی ہائیڈ ہاؤس کو چینج کرتا رہا، اور آج صبح ایک وفاقی ادارے کی انٹیلیجنس پہ ہمارے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے اس کو اسلحہ سمیت گرفتار کیا۔ پہلے کوئی 4-5 سال یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا رہا، جس میں لانڈی ایک رینٹڈ مکان پہ تھا، اس کے بعد یہ شفٹ ہو گیا 90 پہ، کوئی 4-5 سال وہاں پہ 90 پہ اس نے اپنی ایبسکانڈنگ زندگی گزاری۔ جب یہ چھاپے پڑے، لوگ پکڑے گئے، تو وہاں سے پھر یہ نکلا، اور اس کا بھائی ایک ہے ایس ایم عمران، اس نے ایک مکان ارینج کیا گلشن معمار میں، تو یہ اپنی فیملی، وائف اور 2 بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک جو ہم نے انٹروگیشن کی ہے 4 مرڈر کیس اب تک بتائے ہیں، کیونکہ ابھی اس کو ہم مزید انٹروگیٹ کریں گے، تو ہوپ فلی ہمیں جس طرح کی اس کی بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ایسا بندہ ہے جس نے ولی بابر کو شوٹ کیا تھا، ہی از دا مین شوٹر، اسی وجہ سے ATC کورٹ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی دی۔ اور دوسرا بندہ جس کو ڈیتھ پینلٹی ملی وہ فیصل موٹا تھا، وہ اس کیس میں ماسٹر مائنڈ تھا، اس کی وجہ سے اس کو بھی ڈیتھ پینلٹی ملی۔ کامران نے 2008 میں MQM لنڈن جوائن کی، اور یہ فیصل موٹا کے گروپ میں ٹارگیٹ کے ٹیم میں یہ چلتا تھا۔ بیسیکلی ان کو جو ڈائریکشن ملتی تھی وہ انیس الرحمان اور عامر الیاس خالد، یہ 2 MQM لنڈن کے شوٹر ٹیم کے انچارج ساؤتھ افریقہ کے، وہاں سے انسٹرکشن ملتے تھے، اور پھر یہ یہاں پہ ایگزیکیوشن ان کے تھرو کرائی جاتی تھی۔ جو اب تک اس نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ مارنے کی وجہ ولی خان بابر کو کہ وہ ANP کے لیے کام کرتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹشپ کے ٹائم پہ کالج میں بھی وہ پختون بیسڈ آرگنائزیشن کے لیے کام کرتا تھا، لہذا انہوں نے اس کو اس وجہ سے ٹارگیٹ کیا۔ اور سیکنڈ جو اس نے وجہ بتائی کہ وہ اینٹی MQM اسٹوریز، الطاف حسین کے اگینسٹ اسٹوریز وہ ٹی وی پہ بنا کے چلاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ یہ ہارڈن کرمنل ہے، اور اس کی ہارڈنیس کا آپ کو اس طرح اندازہ ہو کہ جو لوگ اس ٹائم پہ رپورٹنگ کر رہے تھے، جن کو آئیڈیا ہوگا کہ اس ٹائم پہ کیا ہوا تھا، تو جب یہ ولی خان بابر کو ایکسیکیوٹ کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ 3 موٹر سائیکل پہ ٹیمیں تھیں، جس میں ایک اس کی ٹیم تھی اور 2 موٹر کار کی ٹیم تھی، تو ٹوٹل 5 ٹیمیں اس کلنگ کے لیے ٹارگیٹ کلنگ اسکواڈ نے ارینج کی تھی۔ جب انہوں نے ولی بابر کو اسپاٹ کیا تو اس ٹائم پہ اس کا جو موٹر سائیکل تھا اور اس کا جو ساتھی تھا وہ اس وجہ سے باہر نکلا کہ ان کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا اور وہ موقع سے فرار ہو گیا، لیکن اس نے اس کی پرواہ کیے بغیر ولی خان بابر کو شوٹ کیا، اور اسی طرح سے اس نے جو بروکن موٹر سائیکل تھا اس کو پیدل لے کے وہاں سے نکل گیا۔ پولیس نے بہت اچھا کام کیا اس کیس میں،
اور جب اس کا نام ایکسپوز ہو گیا تو پھر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مزید کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، اور یہ مختلف جگہوں پہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ چھپتا رہا، اور یہ ٹیکنالوجیکلی بہت ساؤنڈ تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ بھئی پولیس کیسے پکڑتی ہے، لہٰذا اس نے جب بھی کوئی موومنٹ کرنی تھی تو بڑا محتاط ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پچھلے 8 سے 9 سال تک ڈسپائٹ کہ پولیس نے بہت زیادہ ایفرٹ کی نہیں پکڑا گیا، لیکن آج اس کی باری تھی، وہ پکڑا گیا۔ جس طرح سے منسٹر صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب نے، گورنمنٹ نے ٹیم کو اپریشیٹ کیا ہے، تو ہم اپنی سفارش یہاں سے جو ہمارا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے ان کے لیے ہم بھیجیں گے کہ ان کو اپروپریٹ ریوارڈ دیا جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو منسٹر صاحب ہیں آپ کو جواب دیں گے، اگر کوئی ٹیکنیکل سوال ہے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ بتا دیجیے کہ اس ٹارگیٹ کلنگ کی ایگزیکیوشن کے لیے بیسیکلی جو ہے وہ ہدایات کہاں سے دی گئی تھیں اور کون ایسے عناصر تھے جو جن کی قیمت جو ہے وہ اس تعلیم کے لیے بہت ایگزیکیوٹ کیا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں انیس الرحمان اور عامر الیاس خالد یہ 2 کریکٹر ہیں جو ایم کیو ایم لنڈن کے ٹارگیٹنگ کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور ان کی جو وہ بیسڈ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں سے ان کو یہ انسٹرکشنز ملی، اور یہاں پہ جو ان کا اس ٹیم کو انچارج تھا، ان 5 ٹیم کا جو انچارج تھا وہ الیاس فیصل موٹا تھا، اور وہ اس پوری 5 ٹیم کو لیڈ بھی کر رہا تھا، جو پکڑا ہوا ہے ابھی جیل میں، اور اس کو بھی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے، تو وہ یہاں پہ لوکل لیول پہ وہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا۔ کس کی جی آئی ٹی؟ ٹھیک ہے۔ اس نے واضح لکھا ہوا تھا کہ ولی خان بابر کے قتل میں جی او کے کارکن اور مقدمہ کے کارکن ملوث ہیں۔ کیا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جی او کے کون سے کارکن ہیں؟ میں تو کام آ گیا یہ مقدمہ کارکن ہے اور ہے بھی اس وقت ہو رہا ہے، مجھے وہ ذرا بتا دیں کہ جی او کا کون سا بندہ تھا اس میں ملوث تھا، اور بلکہ وہ کلیئر کر دیں تھوڑا سا۔ اور دوسرا میری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے، سی ایم صاحب نے کہا کہ صحافیوں کا خاص طور پر خیال نہیں جائے، تو قبل خواہی کا ہم کو پابندی لگا کے بڑا خیال انہوں نے کیا ہمارا، آپ دیکھیں۔ جی دیکھیں، آپ ایک ایسا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اینگل جس کو میں اس طرح سے جواب دے سکتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے کسی کو جو اکیوزڈ ہے اس کیس میں اس وجہ سے نہیں اسپیئر کیا کہ وہ کسی میڈیا یا کسی اور ادارے سے اس کا تعلق ہو۔ اب تک جو بھی بندے پکڑے گئے ہیں ان کی پراپر انٹروگیشن ہوئی ہے، جو ٹیمز بنی ہیں ان ٹیمز نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہر ایک بندہ آن دی بیسس آف ایویڈنس۔ اس میں 2 امپورٹنٹ ایویڈنس کورٹ میں پروڈیوس کیے گئے۔ ایک ایویڈنس آئیڈینٹیفیکیشن ٹریڈ کا تھا، جس میں ہمارے جو اسٹار وٹنسز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور دوسرا اس میں ون آف دی ایکیوز پرابلی شاہ رخ تھا، جس کی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ تھی، جس کے بیسس پہ یہ سارے نام۔ دیکھیں، بات یہ کہ وہ جس جی آئی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس ٹائم پہ اس طرح کا کوئی آیا کہ بندہ انوالو تھا، اس نے کوئی اس طرح کی لیڈ دی اور پولیس نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کس جی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس جی آئی ٹی کو ابھی میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مفروضوں پہ ضرور تھی۔ میں بھی اس ٹائم پہ اس کو سنتا رہا، میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بینگ اے پولیس آفیسر مجھے پتا تھا اس ٹائم پہ یہ مفروضے ضرور تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو مفروضے پہ پولیس ایویڈنس نہیں ہوتا۔ آپریشن لاؤنچ کیا گیا، تمام ادارے مبارک تھے،
آپ لوگوں نے رینٹ کا نظام متعارف کرایا کہ کاموں میں انٹری ہوگی، یہ کہیں روزگار کمانے جاتا ہوگا یا اس میں کرائم بالکل چھوڑ دیا تھا، یا یہ بالکل اس لیے سے ٹائم تھا ظاہر زندگی بسر کرنے کے لیے روزگار کمانا اس لیے ضروری ہوگا، کیا یہ کہیں کمپنی کرتا تھا یا یہ اس سے فنڈنگ ہو رہی تھی، اور کیا اتنے ٹائم تک شہر کے اندر جب بیڈ آپریشن چلتا رہا ٹیررزم رہا جس میں بہت سارے ادارے یہاں پہ شامل تھے، تو کیا فیلئر نہیں سمجھتے کہ کوئی جائے گا شہر کے اندر آ کے اتنے سالوں تک ان کو چھوڑے گا کہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کرے گا؟ اور حالیہ دنوں میں ایک نئی ویو آئی دیکھنے میں جس میں وینٹیج کرایہ رکھا ہوگا، ایک آپ کیا ملک میں بات کریں موٹر سائیکل تیار ہوئی اور دوسرا مجھے بتائیے کہ بیسک ٹریڈ ڈسک ہے اس نے اس کو ایکسپوز کیا یا جنہوں نے آج اس کو جتنا کیا؟ اور یہ دیکھیں بات یہ کہ آپ کے 2-3 سوال ہیں، اس میں نیچرلی ایک بندہ اگر کوئی ہائی پروفائل کرائم کرتا ہے اور پھر جا کے چھپ جاتا ہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری کی ایک سچویشن بنی کہ اس نے جیسے ہی کرائم کیا پولیس نے محنت کی، اس کو اچھے وٹنس ملے، وہاں سے جو گاڑی جن نے یہ واردات کی اس کا نمبر ملا، اس نمبر سے یہ پھر آگے ٹریس ہوتے گئے اور پھر ملزمان کے نام کھلے، کیونکہ اس بندے کا مقتول کا تعلق میڈیا سے تھا تو میڈیا نے اس کو کافی ہائی لائٹ کیا، تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا نام ایکسپوز ہو گیا تو نیچرلی اس نے چھپ ہی جانا تھا اور جو وہ چھپا۔ میں نے اپنے پریس کانفرنس میں آپ کو بتایا کہ اس کا بھائی ایس ایم عمران ہے جو چائنا میں رہتا ہے، کافی ویل آف ہے، وہ وہاں چائنا سے امریکہ چیزوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے، کسی کمپنی میں ملازم ہے، اس نے یہ گھر اس کے لیے ارینج کیا تھا۔ یہ 2 بھائی ہیں، اس کے والد نے 4 شادیاں کی ہیں، وہ کہیں پہ سیکورٹی کمپنی میں کہیں سپروائزری کی ملازمت کرتا ہے، لیکن اس کا بھائی جو اس کا سگا بھائی ہے، یہ 2 ہی سگے بھائی ہیں، تو اس نے یہ پیسے ارینج کیا۔ اب تک جتنے بھی اس کو خرچہ دے رہا تھا وہ اس کا بھائی وہاں سے چائنا سے دے رہا تھا، تو کیونکہ آج یہ پکڑا گیا ہے تو ہم اس کو مزید انٹروگیٹ کریں گے اور مزید اس پہ ظاہر ہے کہ چائنا سے جب پیسے آتے ہیں تو کس کے تھرو آئے، وہ تھرو بینک آئے یا کسی طریقے سے آئے، تو اس کو ہم سارا ویریفائی کریں گے۔ کریڈٹ جہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ اس شہر میں الحمدللہ کراچی پولیس کا ایک بہت بڑا اچھا رول ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں منیج صاحب کا کہ اس نے بھی تعریف کی۔ جب بھی کوئی انٹیلیجنس کلیکٹ ہوتی ہے کسی بھی سیٹ اپ کی، وہ پروونشل ایجنسی ہو انٹیلیجنس یا فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی ہو، شکر الحمدللہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ پولیس ان کے ساتھ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف کوئی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی اس کو ہم اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کنسرن ایجنسی کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دیتے ہیں، تو یہ ایک میوچل کمبینیشن ہمارا چل رہا ہے اور اس کمبینیشن کی وجہ سے اگر آپ کریڈٹ کی بات کہتے ہیں تو یہ کریڈٹ دونوں کا ہے جو ایکولی اس میں کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے، الحمدللہ ہم جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جو پولیس نے کام کیا، مریل پولیس نے کام کیا، موٹر سائیکل بارود سے بھری موٹر سائیکل کو انہوں نے برآمد کیا اور اس جگہ پہ پولیس گئی اور وہ ایک ایسا مطلب وہاں پہ پریپریشن ہو رہی تھی کہ شاید وہ ٹیررزم یا کراچی میں استعمال ہوتا، تو اس میں کافی لیڈ ہے، کافی مطلب ہماری پولیس خاص طور پہ CTD اس پہ کام کر رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو جلدی اس کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے ولی بابر تو آپ نے بتا دیا جو گواہان مارے گئے تھے ان کا اس سے کیا تعلق ہے کہ یہ BTPN کا یا الگ سے تھا جو اس کیس میں کئی سارے گواہان ان کو بھی شریک کیا گیا تھا کیس کے حوالے سے، اس سے کیا لکھا تھا، اس سے کوئی ڈیٹ میں کی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری اسسمنٹ ہے، ابھی یہ پکی انفارمیشن نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان گواہان کے ڈیتھ میں ان کا رول تھا، لیکن ابھی کیونکہ انٹروگیشن ہو رہی ہے اور اس میں جو بھی مزید انکشافات ہوں گے تو وہ ہم آپ کو پریس ریلیز کے ذریعے بتا دیں گے۔ اچھا، ان کے جو گواہان مارے گئے تھے ان کے اندر جو ملوث مسلمان ہیں، کیا ان کا ان سے نہیں کہ کتنے مسلمان ہیں؟ مسلم مقامات پر 6 گواہان تھے واقعات کے کو مار دیا گیا، تو ان کے جو مسلمان ہیں ان کو اب تک انٹروگیٹ کیا گیا ہے، ان میں کتنے مسلمان گرفتار نہیں کیا گئے، ان میں کتنے اب تک فرار نہیں؟ دیکھیں ابھی یہ لنک جوڑنا اس وقت اس اسٹیج پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن نیچرلی یہ ایک ایسا کام تھا جو کنسرن جو ٹیمز تھی وہ آپس میں کوآرڈینیشن کر کے کر رہی تھی۔
ان کا کوآرڈینیشن تھا. اس کے علاوہ 6 اور ٹیمز تھیں, وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کر رہی تھی. تو ہمیں تھوڑا سا وقت اس میں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ اسٹیبلش کر سکیں کہ کیا ہوا ہے. اچھا سر, یہ سید ناصر حسین شاہ صاحب نام ہے, سندھ پولیس اور کراچی پولیس مطلب ہمیشہ اچھے کام کرتی رہی ہے, لیکن سر یہ سندھ پولیس کے ملازمین کا جو سن کوٹا ہے اور جو موٹی کوٹا ہے, اس کے اوپر ایک عرصے سے لاک ڈاؤن ہے, یہ کب کھلے گا؟ بابر کے قاتل کی گرفتاری کے حوالے سے پولیس چیف کراچی کے پریس کانفرنس کر رہے تھے.